ان مہینے کا فضائل، عزت، مقام اور مرتبہ کا حکم اور اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات سامعین، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی سال میں 9واں نمبر مہینہ ہے۔ جیسا کہ انگریزی سال میں مکمل سال میں 12 مہینے ہیں، اسی طرح اسلامی سال میں بھی 12 مہینے ہیں، لیکن انگریزی مہینہ تیسرا مہینہ ہے اور یہ 9واں مہینہ شروع ہوا ہے۔ اسی طرح فرق صرف اتنی ہے کہ انگریز کا معاملہ جو ہے وہ سورج کے تاریخ کے مطابق ہے، اور اعمال صالحہ کا معاملہ اور احکام جو ہے ان کا نسبت اور تناسب جو ہے وہ اسلامی مہینے کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، محرم میں یوم عاشوراء، ربیع الاول میں 10 یا 12 ربیع الاول، رجب المرجب، اسی طرح 15 شعبان المعظم، رمضان المبارک کا مہینہ، یکم شوال المکرم، عید الفطر کا دن، 10واں ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن، ایام تشریق، قربانی وغیرہ، یہ تمام اعمال صالحہ جو ہے یہ اسلامی مہینوں کی نسبت ہے۔ یہ 9واں ماہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے۔ میرے والد صاحب الشیخ حبیب الرحمن حفظہ اللہ تعالی، وہ اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے ضمن میں فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جو اس میں روزہ کا حکم نہیں ہوا، اور اس دین کو مذہب یا دین نہیں کہلاتے جس میں روزہ نہیں ہے، یعنی دین ہے نام روزے کا، اور روزہ اس کو کہتے ہیں جو دین میں فرض ہوا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس کا نسبت و تناسب جو ہے دین کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ جو انسان روزے نہیں رکھتے اس کا مثال بے دین ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مرتد ہے جو روزے نہیں رکھتے۔ اور میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا حدیث سنا ہے، جو وہ فرما رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا روزہ جو ہے یہ اسلام، مذہب اور دین کا تیسرا رکن ہے۔ یہ انسان کے اسلام اور مذہب کا تیسرا اساس ہے۔ انسان کا ایمان اور اسلام جو بنا ہے یہ تیسرے رکن پہ بنا ہوا ہے، اور اس کا منشا انسان کا ایمان ہے۔ ابو یعلا یا ابو علی رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا زندگی اور ایمان جو ہے یہ تین اساس
کلمہ طیبہ، دوسرا نماز اور تیسرا روزہ۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کے قوموں کا صرف اتنا فرق ہے کہ بعض قوموں پہ صرف ایک روزہ سال بھر میں نازل ہوا اور بعض پہ 5 روزے، اور ہمارے دین محمدی میں پورا مہینہ کا روزہ فرض ہوا ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کا مقصد کیا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر نماز مغرب غروب آفتاب تک خوراک کھانا پینا وہ بند کر رہے ہیں۔ اس کا تفسیر بھی ہمارے والد الشیخ دامت برکاتہ العالیہ نے یوں کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں عالم اور یا حافظ ایک کان میں اذان پڑھے اور دوسرے کان میں اقامت پڑھے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ سوچ کر رہا ہے کہ ہمارے کان میں اللہ اکبر کہا اور اشہد ان لا الہ کہا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا، کیا یہ کون ہے اور یہ کہاں ہے؟ یہ بچہ 2-3 سال یہ سوچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا باتیں شروع کر رہے ہیں۔ جب باتیں پورا کرے تو 7ویں سال پہ اس پہ نماز کا حکم جاری ہو رہے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ ابھی آپ جو بچے آپ 7 سال جو اس سوچ میں رہتے تھے کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر جو ہمارے کان میں پڑا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاؤں پہ اس کے گھر پہ سجدہ لگائے، اس کا مقصد یہ ہے۔ یہ بچہ 7 سال سے لے کر اپنے محبوب رب العزت جل جلالہ کے گھر پہ جا کر اور وہاں سجدے لگاتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت میں سجدے لگاتے ہیں۔ جب محبوب رب العزت جل جلالہ اس کو حاصل نہ ہو جائے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال جب یہ سجدے لگاتے ہیں، یہ بچہ 14 سال تک پہنچ جائے تو جب بھی سجدہ نہیں لگاتے تو اس کو زبردستی کے ساتھ اس کو تلقین دے دو کہ سجدہ ضرور لگا دو تاکہ محبوب رب العزت جل جلالہ حاصل ہو جائے۔ ہمارا مقصد ہے جو میں نے حدیث مبارکہ ابن عمر رضی اللہ کا سنا ہے، اس کا مختصراً تفسیر و تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب یہ بچہ 14 سال تک اپنے محبوب جل جلالہ کے گھر پہ مسجد پہ جاتے ہیں اور وہاں سجدے لگاتے ہیں، اور جب محبوب حاصل نہ ہو جائے تو پھر اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنے محبوب کے حصول کے لیے پیسے دیتے ہیں غریبوں کو تاکہ مجھے محبوب رب العزت جل جلالہ حاصل ہو جائے۔ تو پھر زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے سر کے صدقے دے رہے ہیں، اور جب بھی اس کے بعد اپنے سر کے صدقے زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اور محبوب حاصل نہ ہو جائے، وصوم رمضان، پھر یہ خفگان ظاہر کر رہے ہیں اور کھانا پینا بند کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک تاکہ مجھے محبوب حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جو عاشق کو اپنے معشوق جو ہے وہ اپنے عاشق کو نہیں دے رہے تو پھر وہ اس کو دل خوراک کھانا پینا وہ نہیں چاہتے، کھانا پینا بند کر رہے ہیں۔
تو رب العزت جل جلالہ کے حصول کے لیے انسان پھر کھانا پینا بند کر رہے ہیں، اور وہ بھی صبح سے لے کر نماز مغرب تک، یہ صبح سے لے کر نماز مغرب تک جو ہے ان میں لوگ جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ بندہ ان کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں نے خوراک کھانا پینا بند کیا ہے۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز مغرب سے لے کر صبح صادق سحری تک خوراک کھانا پینا بند کر رہے ہیں، لیکن اس وقتوں میں لوگ جو ہے وہ سو رہے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ کھانا پینا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس لیے صبح سے لے کر جاگتے کے وقت، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک خوراک کھانا پینا بند کر رہے ہیں، لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ایک مہینہ بھر کے صبح سے لے کر مغرب تک کھانا پینا بند کر رہا ہوں، میرے دل نہیں چاہتا خوراک کھانا پینا، تاکہ مجھے اپنے محبوب حاصل ہو جائے۔ اور جب اس کے بعد پھر بھی محبوب حاصل نہ ہو جائے تو پھر مہینہ کے آخر میں پھر تھوڑا سا صدقہ اپنے سر کے جو فطرانہ کہتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ جب اس کے بعد بھی محبوب حاصل نہ ہو جائے تو پھر وصوم وحج البیت، انسان عاشق کو جب معشوق حاصل نہ ہو جائے اور وہ لفظ نہیں دے رہے ہیں اپنے معشوق کو، تو پھر وہ دیوانہ بن جاتے ہیں، ٹوپی ہٹ کر، کپڑے اتار کر اور پیزار نہیں پہنتے، جوتے، وہ جاتے ہیں اور اپنے محبوب اور معشوق کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہے، تو انسان کا بھی یہی حال ہے۔ پھر بھی ایک خوشحالی مناتے ہیں رمضان کے آخر میں جو عید الفطر کہتے ہیں، وہ خوشحالی پہ بھی جب رب العزت جل جلالہ یعنی محبوب حاصل نہ ہو جائے تو پھر دیوانہ بن کر آخر میں جا کر وہاں رب العزت جل جلالہ حقیقی گھر بیت اللہ شریف جاتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں، ٹوپی وغیرہ، اور دو صادر، اس ایک کو ازار یعنی چادر اور دوسرے کو پشتوں میں لنگ کہتے ہیں، وہ پہنتے اور جا کر اپنے محبوب جل جلالہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں تاکہ محبوب جل جلالہ حاصل ہو جائے۔ جب پھر بھی محبوب جل جلالہ حاصل نہ ہو جائے پھر جاتے ہیں جناب دو جہان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، اس پہ سلام کرتے ہیں، اس پہ اس کے ساتھی و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پہ سلام کرتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب العزت جل جلالہ نے آپ کے ساتھ کیسا ملاقات کیا، کیسا حاصل ہوا، مجھے بتا دیں۔ پھر واپس آ جائے اور معمولات کر رہے ہیں بیت اللہ میں۔ سامعین حضرات، مقصد میرا یہ ہے کہ انسان کا ایمان ان 5 چیزوں پہ ہے، انسان کا اسلام اور انسان کا مذہب جو ہے ان 5 اساسوں پہ ہے۔ جناب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور صراحتاً یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا ایمان اور اسلام کا جو بنیاد ہے اس کا مثال ایک ترپال ایک خیمے کی طرح دیا ہے۔ خیمے میں جو ہے وہ چاروں طرف وہ 4 بازو ہے اور درمیان میں جو ہے وہ بڑا بازو ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ پہ بیان کیا کہ یہ جو درمیان میں جو بڑا بازو ہے اس کا مثال عقیدے کلمہ طیبہ کا ہے، اور جو 4 بازو ہے اس کا مثال جو ہے نماز، زکوٰۃ، حج بیت اللہ اور رمضان مبارک کا روزہ۔ جب اس خیمے میں ایک بازو نہیں ہے جو یہ خیمہ خراب ہے اور بن نہیں جاتا، اسی طرح انسان کے ایمان اور عقائد میں ان 5 اساسوں میں ایک ساس نہیں ہے تو یہ انسان کا ایمان نہیں بن جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ انسان کا ایمان اور اسلام ان چیزوں پر ہے۔ امام منذر رحمہ اللہ نے ان حدیث کو حسن لذاتہ لغیرہ ان تمام طریقوں سے اشارہ کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان بلا عذر رمضان کا روزہ نہیں رکھتے وہ کافر اور مرتد ہے، اسلام اور ایمان سے خارج ہے۔ ابو یعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کافر ہے اور ان کا خون جو ہے وہ حلال ہے۔ جو ایک چیز ایک عمل صالح کے بارے میں رب العزت جل جلالہ کا فرمان وارد ہو جائے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان وارد ہو جائے، نازل ہو جائے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہے اور یہ عظیم حکم ہے، عزت اور مقام اور مرتبے والا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے تیسرے پارے میں فرما رہے ہیں کہ انسان کا عمل صالح کا مثال زمیندار کے ساتھ دیا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ جب انسان ایک عمل صالح کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ نے ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، انسان جب ایک نیکی کرے، ایک رمضان کا روزہ رکھے، تو ان کے لیے اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ثواب نہیں دیتا، ایک کے عوض پہ 10 کے ثواب دیتا ہوں، ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب دیتا ہوں، ایک روزے کے عوض پہ 10 روزوں کا اجر دیتا ہوں۔ اور تیسرے پارے میں فرما رہے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان روزہ رکھنے والے شخص کا مثال زمیندار کا ہے۔ اپنے زمیندار کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دانہ لے کر زمین کو ڈالتے ہیں اور اس سے صبر حاصل کر رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ میں یہ دانہ واپس لے کر اس کو آٹا بن کر کھاتا ہوں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے یہ دانہ جو ہے تخم جو ہے یہ میں نے اللہ کے زمین پہ ڈالا اور اس سے وہ اللہ کے زمین کو حوالہ کر دیا۔ پھر جب ان زمیندار نے یہ دانہ جو ہے یہ تخم کا دانہ یہ اللہ کے زمین کو حوالہ کر دیا، اخلاص کر دیا، اللہ جل جلالہ ان کے عوض میں 3 تخم نکالتے ہیں، 3 شاخیں نہ 7 شاخیں جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ گندم کا ایک دانے سے وہ 7 جو ہے 7 شاخیں نکالتے ہیں، اور ہر شاخ میں ایک بوٹے ہیں اور ہر بوٹے میں 100 دانے ہیں، تو آپ حساب لگا کے کہ ایک دانے کے عوض میں 700 دانے زمیندار کو ملتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا یہ بیکار مثال ہے۔ رب العزت جل جلالہ اس لیے زمیندار کا مثال عمل صالح کرنے والے کے لیے دیا ہے کہ انسان اس میں غور و سوچ کرے، کہ انسان کو ایک دنیا میں دانے اور تخم کے عوض میں 700 دیتا ہے، جب انسان عمل صالح کرتے ہیں تو ان کو میں بھی ان کو 7 شاخیں نکالتا ہوں ان ایک روزہ کے عوض میں، اور 7 ہر ایک شاخ میں 100 اجر دیتا ہوں، تاکہ انسان ایک روزہ کے عوض میں 700 اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے۔ تو رب العزت جل جلالہ انسان کو رمضان کے روزہ یعنی اعمال صالحہ پہ اتنے انسان کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ مجموعتاً رمضان مبارک کا معمول یہ ہے کہ اس میں 5 یا 6 اعمال کرنا ضروری ہے۔ پہلا، اول سے لے کر 29 یا 30 تک مہینہ بھر روزہ رکھنا۔ دوسرا معمول رمضان مبارک کا یہ ہے کہ اس میں تراویح سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے۔ تیسرا معمول یہ ہے کہ اس میں
اخیر عشرہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ہے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنا یہ معمول کرنا ضروری ہے۔ چوتھا عمل صالح جو ہے قرآن کریم کا تلاوت کرنا ضروری ہے، ختم پہ ہو، تراویح میں ہو یا اسی طرح تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل جلالہ ہر چیز کا شکر پیدا کیا ہے۔ جب انسان کو مال دیتا ہے تو انسان کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مال عطا کیا ہے، یہ ان کا شکر نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کا شکر پیدا کیا ہے، انسان کے جسم کا شکر کیا ہے، اس پہ زیادہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہے ہیں، جسم کا شکر یہ ہے۔ مہینہ اور سال کا شکر یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کا شکر یہ ہے کہ اس میں اعمال صالحہ، تلاوت، روزے، اسی طرح تراویح وغیرہ اعتکاف کرنا یہ مہینوں کا شکر ہے۔ انسان کو جب اللہ جل جلالہ نے مال عطا کیا ہے، ان کا شکر یہ ہے کہ ان میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات ادا کرے، تو مال کا شکر جو ہے وہ زکوٰۃ پہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کا شکر بنایا ہے اور رمضان المبارک کا شکر کیا ہے۔ ان 6 اور 7 یا 5 اعمال ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک تمام مہینے بھر کا روزہ رکھنا، اسی طرح اعتکاف کرنا وغیرہ جو میں نے آپ کو کہا۔ ایک شاعر نے اشعار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب گلستان سعدی میں اشعار بنایا ہے اور وہ کہتا ہے، ان کا تفسیر ہمارے والد صاحب دامت منتظلہ اس نے وہ رمضان مبارک پہ سوال کیا ہے ان اشعاروں کے ذریعہ سے، اور پھر ان رمضان مبارک کی طرف سے جواب دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل خوشبوئے در حمام روزے رسیز از دست محبوب بدستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گله ناچیزی بودم ولیکن مدت بابل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہوا خاطر کیا۔ ان کا تشریح جو میں نے والد صاحب کے ساتھ یہ گلستان کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا ان کا تشریح رمضان مبارک کے ساتھ دیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان اشعاروں کا سوال بنایا رمضان مبارک پر، اور میں نے رمضان مبارک پہ سوال کیا ہے کہ اے رمضان المبارک گلے خوشبوئے در حمام روزے رسیز از دست محبوب بدستم، اے رمضان المبارک آپ بیکار اور بے قیمت والا مہینہ ہے، بیکار مہینہ ہے، جیسا مہینہ ہے واش روم میں جو کیچڑ ہے، گزشتہ زمانوں میں واش روم میں وہ نکاسی کا مکمل انتظام نہیں تھا، تو اس میں پانی جمع ہو کر پھر وہ خاک جو ہے وہ کیچڑ بن کر بدبودار کیچڑ بناتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رمضان مبارک آپ وہ بیکار مہینہ ہے، آپ بیکار مہینہ ہے، رسیز از دست محبوب بدستم، اے رمضان المبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہینہ میں روزے رکھتے ہیں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی مجھ تک یہ رمضان آیا، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری۔ شیخ والد صاحب دامت منتظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال اس رمضان مبارک پہ کیا کہ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، اے رمضان مبارک آپ مشق اور عنبر جو ہے وہ اسی طرح خوشبو آپ سے آ رہے ہیں کہ ازبوئی دلالیز تو مستم، جو میں نے آپ کا فضائل، آپ کا عزت، آپ کا عظمت قرآن اور احادیث میں سنا تو ہمارے دل آویزان ہوا کہ اتنا بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اتنے برکت والا مہینہ ہے کہ ازبوئی دلالیز تو مستم، آپ کے فضیلت میں نے سنا تو ہمارے دل آویزان ہوا۔ تو والد صاحب دعوت منتظلہ فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان مبارک مجھے کہتے ہیں
یہ گلستان سعدی جو میں نے ان سے 2011 میں اس سے وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کا تشریح میں اس نے یہ کہا، اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک مجھے فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بگفتہ من گرے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم. اے شیر، میں تو رمضان مبارک عام مہینوں کا مہینہ ہوں، بگفتہ من گرے ناچیز بودم، میں تو عام بیکار کیچڑ والے مہینہ ہوں، ولیکن مدت باغل نشستم. اللہ جل جلالہ نے ہمارے فضیلت قرآن میں فرمایا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہینہ بھر میں رمضان مبارک کا روزے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس میں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشرہ میں اعتکاف کیا. اس کی نسبت کی وجہ سے میں فضیلت والا بن گیا. جمال ہم نشین درمن اثر کر، اس نے یہ معمولات تلاوت وغیرہ تمام عمل صالح کیا، اس کی جمال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مجھ سے جمال اور فضیلت حاصل. وگر نمن ہوا قاتل کے حصہ، میں عام مہینوں کا مہینہ ہوں. تو میرے والد صاحب نے ان کو سوال بھی بنایا اور رمضان مبارک کی طرف سے جواب. غرض میرا یہ ہے، حضرت مودی صاحب اور سید الرحمن مودی صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں. الامر فوق الادب ایک قید و کلیہ ہے، اس کے بنا پہ مودی صاحب فرما رہے کہ آپ تھوڑا سا، میں بھی گناہگار ہوں اور آپ جیسا بندہ ہو، لیکن الامر فوق الادب، بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے. تو میں نے سوچا کہ بیان کرنا معمولی بات ہے، لیکن ادب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ان کا حکم تھا کہ آپ تھوڑا سا باتیں کر لیں. رب العزت جل جلالہ خصوصاً ان مہینہ میں اور آخری عشروں میں اعمال صالحہ کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ.